قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے جو غنی یعنی مالدار پر واجب ہے۔ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ مسلمان مقیم مالک نصاب آزاد پر واجب ہے قربانی، مسافر پر نہیں ہے اور غلام پر نہیں ہے، قیدی پر نہیں ہے، آزاد پر ہے، اور جو مقیم ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح قربانی جیسا مردوں پر واجب ہے، اگر عورت مالک نصاب ہے تو عورت پر بھی واجب ہے۔ مالک نصاب سے مراد جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اگر اتنا مال اس کے پاس ہے تو قربانی اس پر واجب ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی قیمت کی کوئی اور چیز اس کے پاس موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں۔ لیکن 10ویں پہلی یعنی 10ویں تاریخ میں یعنی پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، پھر اس سے اگلے دن، پھر اس سے تیسرے دن۔ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں اس لیے صبح صادق ہوتے ہی وہاں قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن شہر میں اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے۔ اتنی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے واجب ادا نہ ہوگا۔ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے، یعنی اگر آپ نے اتنی قیمت کسی کو صدقہ کر دیا تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ قربانی ہی کرنا پر ضروری ہے۔ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا تھا تو اس کو اب صدقہ کر دے یا اس کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، دمبا، نر مادہ، خصی، غیر خصی، سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جن جانوروں کی قربانی کی جائے ان کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ اونٹ کی اگر قربانی کرتے ہیں تو کم سے کم 5 سال کا ہو، گائے یا بھینس کی قربانی کرتے ہیں تو اس کی عمر کم سے کم 2 سال کی ہو، بکرا یا دمبا کی قربانی کرتے ہیں تو کم سے کم اس کی 1 سال کی عمر ہو، اس سے کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی دمبا یا بکرا 6 ماہ کا اتنا فربا یعنی اتنا موٹا تازہ ہے کہ دور سے دیکھنے میں وہ 1 سال کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ منڈا جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، یعنی جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو بکرے کے اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ البتہ اگر سینگ تھے اور ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، جبکہ اس کے سینگ جڑ سے ٹوٹے ہو، اور اگر تھوڑا بہت حصہ ٹوٹا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ وہ جانور جن کی قربانی ہوگی نہیں: اندھا یعنی جس کو کچھ دکھتا نہ ہو، لنگڑا جو چل پھر نہ سکتا ہو، کانا یعنی ایک آنکھ سے دکھتا ہے ایک سے نہیں دکھتا، یا ایک آنکھ پھوٹ گئی ہے یا خراب ہو گئی ہے، بے حد دبلا بہت زیادہ کمزور، کان کٹا یا دم کٹا۔ اب اس میں یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے تو اس کی نہیں ہوگی، اور کم 1/3 سے کٹا ہوا ہے تو اس کی ہو جائے گی۔ بے دانت کا، تھن کٹا یا تھن سوکھا، ناک کٹا، پیدائشی بے کان کا،
بیما خنسا یعنی جس کے دونوں نشانیاں ہو نر اور مادہ کی، جلالہ جو صرف غلاظت کھاتا ہو، ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بیماری اگر خفیف یعنی ہلکی ہے، لنگڑا پن ہلکا ہے کہ چل پھر لیتا ہے، قربان گاہ تک جا سکتا ہے، یا کان ناک دم تہائی سے زیادہ نہیں کٹے تو جائز ہے، یعنی یہ سب چیزیں اگر ایک تہائی سے کم کٹے ہوئے ہیں تو جائز ہے، اور اگر زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا اور کان کٹ گیا یا پیر میں کوئی نقص پیدا ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اہم مسئلہ، قربانی کے جانور کے پیٹ میں اگر بچہ ہے اور وہ زندہ ہے تو اسے بھی قربان کر دے، اور اگر قربان نہیں کیا اس کو رکھ لیا ہے تو اس کو صدقہ کر دے یا بیچ کر اس کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ اور اگر میت کی طرف سے کوئی قربانی کرتا ہے، یعنی گھر میں مرحوم ہے، دادا ہے، والد ہے، والدہ ہے، اگر اس کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کے گوشت کو نہ خود کھا سکتا نہ کسی مالدار کو کھلا سکتا، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ یعنی میت کی طرف سے اگر قربانی کرتا ہے تو اس کا تمام گوشت کو صدقہ کر دے غریبوں میں۔ قربانی کا گوشت کافر کو نہ دے۔ ہمارے یہاں آج اگر کسی کافر سے تھوڑی دوستی ہے تو اس وقت میں بھی دوستی مسلمان نہیں باتا ہے، بلکہ بالکل سختی سے منع کیا ہے کافر کو نہ دے، کہ یہاں کے کافر حربی ہے، یہاں حکومت ان کی ہے، مسلم حکومت نہیں ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرے کہ اپنے قربانی کا گوشت کافروں کو نہ دے۔ چمڑا اور کھال وغیرہ اور گوشت وغیرہ جو کسائی قربانی کرنے کے لیے آتا ہے، کاٹنے کے لیے آتا ہے، بکرا ذبح کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو ذبح کرنے کے عوض میں نہ دے یہ سب چیزیں، یعنی گوشت وغیرہ، چمڑا وغیرہ، بلکہ اگر گوشت دے تو اسے تحفتاً دے سکتا ہے، باقی اس کے عوض میں نہ دے کہ قربانی کے جانور کے عوض میں۔ جیسا کہ موجودہ دور کے اندر لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور بہت سی جگہوں پر گورنمنٹ کی طرف سے یعنی جو قربانی کے جانور ہے ان کی آنے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، یا باہر سے جانور خرید کر نہیں لا سکتے، تو اب ایسے میں کیا کرے، کیسے قربانی کرے؟ تو ایسے میں ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور وہاں نہیں آ سکتا یا گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے یا کوئی ایسی صورت نہیں بن رہی کہ جانور خرید کے وہاں قربانی کر سکے، تو ان لوگوں کے لیے یہ صورت ہے کہ وہ ایسی جگہ پر جائے جہاں پر قربانی یعنی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے یا لوگ باغ کر رہے ہیں، اس علاقے میں جائے یا گاؤں یا شہر کے اندر جائے، وہاں پہ اپنی قربانی کرے یا پیسے بھجوا دے، یا کوئی اگر جانکار ہے تو اس سے کہہ دے کہ بھائی آپ ہمارے نام کی قربانی کر لیں، وہاں پہ انشاءاللہ آپ کے نام کی قربانی ادا ہو جائے گی۔